تقوی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں نے اپنے تمام ساتھیوں میں اور اپنے مشفق لوگوں میں سب سے زیادہ برادر محترم کو پایا ہے۔ اگر چاہوں تو کوئی ایسی چیز بھی میں نشاندہی نہیں کر سکتا اس کی جو ایک منفی حیثیت رکھتی ہو برادر کے تعلق سے، تو کوئی منفی پہلو ان کی زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے انہیں نوازا تھا، تقریری صلاحیت سے کے ساتھ ساتھ تحریری صلاحیت بھی ان کے پاس تھی۔ وہ شاعری بھی، اسلامی شاعری بھی کرتے تھے تینوں زبانوں میں، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں۔ پھر اپنے تمام ساتھیوں میں پڑھنے کے اعتبار سے وہ سب سے اول تھے، ہمیشہ پوزیشن لایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں ملنساری کا جو معاملہ تھا وہ بہت کوٹ کوٹ کر ان کی شخصیت میں پنہا تھا۔ ہر ایک سے ملنا، ان کی دادرسی کرنا، مزاج پوچھنا، اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کا یہ خاص وصف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت ان کے اندر یہ تھی، جو ان سے کٹتے تھے وہ حدیث کے مصداق، جو تم سے کٹے تم اس سے ملو، اسی طرح سے برادر کی شخصیت تھی۔ وہ لوگ جو تحریک اعتبار سے مخالف تھے اور ملنا پسند نہیں کرتے تھے، تو برادر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک زینے کا کردار ادا کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے ملتے تھے جو آپ سے مخالف تھے، آپ کے نظریات کے مخالف تھے اور آپ کے ساتھیوں سے کے مخالف تھے، ان سے ملنے کی کوشش کرتے تھے اور تنازعات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تحریک اعتبار سے گہرے نقوش انہوں نے اپنے ساتھیوں پر چھوڑے ہیں۔ اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ جو ہو سکتا ہے وہ تمام ساتھیوں نے ان کے اندر دیکھا ہے۔ پھر دینی اعتبار سے گہری دینی بصیرت، ان کی خاموشی غور و فکری خاموشی، گفتگو پرانی گفتگو، اسی طرح سے بہت سارے معاملات جو تحریک کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان جو گفتگو طلب تھے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے دلائل دے دے کر۔ پھر جو ذمہ داریاں تحریک کے جانب سے ان پر ڈالی جاتی تھی وہ مکمل طور سے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا۔ پھر لوگوں سے محبت کا معاملہ یہ کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے حیدرآباد میں جب وہ ذمہ دار تھے، حیدرآباد کا کیڈر نسبتاً دیگر علاقوں کے بہت زیادہ ہے، لیکن ہر شخص کا یہ احساس تھا کہ صدیق بھائی جب بھی ہمارے ساتھ رہیں سب سے زیادہ مجھ سے انہوں نے محبت کی ہے۔ تو یہ بہت سارے خوبیاں ان کے ایسے ہیں جن کو ضبط تحریر میں لانا چاہیے اور ایک کتابی شکل دینی چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے جو خصوصیات تھے وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور لوگ اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ اور جو ذمہ داریاں، چاہے گھر کی ذمہ داری ہو، چاہے دوست احباب کے تعلق سے ذمہ داریاں ہوں، تحریکی ذمہ داریاں ہوں، وہ بھرپور ادا کرتے تھے۔ انفاق کا معاملہ بہت زیادہ ہمارے بھائی کے اندر تھا، کبھی کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا تھا وہ تمام تر لوگوں کی ہمدردی میں، لوگوں کی تکالیف کو اور دینی کاموں میں کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں انہیں صرف کر دیا۔ یہاں تک کہ جب برادر کا انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینے کے بعد بھی کوئی ان کا بینک بیلنس نہیں تھا۔ ان کے جو کچھ بیلنس تھا وہی نیکیاں تھیں جو اللہ کے حضور انہوں نے پیش کی تھی۔ ان کے گزر جانے کے بعد ہر جانب سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے رائے ان کے تعلق سے بھیجی، اور ایسا محسوس ہوا کہ بہرحال ہمارے دوست نے صرف اچھائیاں اس دنیا میں پھیلائی ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں ملا جن نے ان کے تعلق سے غلط رائے قائم کی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جو مشن تھا تحریک کے تعلق سے وہ مشن کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ رب اغفر تخوا۔ ابو بکر صدیق فلاحی ہمارے بہت گہرے دوستوں میں شامل رہے۔ SIO میں ان کے ساتھ بہت طویل اور بہت اچھی رفاقت رہی۔ میں جب SIO کا آل انڈیا صدر رہا تو وہ آندھرا پردیش کی ZSC کے ممبر تھے، یہاں پر حیدرآباد کے سٹی پریزیڈنٹ بھی رہے، اور اس سے پہلے بھی کافی دن مرکز کے بہت سے تربیتی کیمپوں میں اور آل انڈیا ZSCs میں
اور مرکز کی مختلف کمیٹیوں میں ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ نارتھ انڈیا کانفرنس، جس کی مجھ پر ذمہ داری تھی بحیثیت آرگنائزر کے، اس میں بھی ابوبکر صدیق فلاحی کافی دن اس کانفرنس کے انتظامات کے لیے اور اس کی تشہیر کے لیے ہمارے ساتھ مقیم رہے۔ تو اس طرح ان سے بہت گہرے اور قریبی تعلقات الحمدللہ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق تحریک کے ایک بہت ہی گرم جوش، بہت ہی محنتی اور تحریک کا سچا جذبہ رکھنے والے کارکن تھے۔ ہمیشہ انہیں یہی فکر رہتی تھی کہ کس طرح تحریک کو فروغ دیا جائے، اس کے لیے خوب سوچتے بھی رہتے تھے، نت نئے آئیڈیاز ان کے ذہن میں آتے رہتے تھے، اور جب تک وہ ایس آئی او میں سرگرم رہے اور ایس آئی او کے ممبر رہے، ایس آئی او کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے، اس کے لیے ایکٹیو رہے، اور جب وہ ہندوستان سے باہر منتقل ہوئے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ انہوں نے ہندوستان سے باہر دبئی وغیرہ میں گزارا، تو یہاں رہتے ہوئے بھی تحریک اسلامی سے ان کا وہی گرم جوشانہ تعلق باقی رہا جو ایک ایکٹیو ممبر کا، رکن کا ہوتا ہے۔ عام طور پر جب لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو ہندوستان کی تحریک، یہاں کے مسائل اور یہاں کی ضرورتوں سے بہت زیادہ ٹچ میں نہیں رہ پاتے۔ ہمارے ابوبکر صدیق کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ باہر رہتے ہوئے بھی تحریک کے لیے اتنے ہی فکر مند اور اتنے ہی فعال اور اتنے ہی سرگرم رہے جتنے کوئی ہندوستان میں رہنے والا کارکن ہو سکتا ہے۔ ان کی ہمیشہ فکر یہ ہوتی تھی کہ وہاں رہتے ہوئے بھی کیسے وہ زیادہ سے زیادہ تحریک کو کنٹریبیوٹ کریں۔ جو بات، جو خیال بھی ان کے ذہن میں آتا وہ اسے اپنے تک محدود نہیں رکھتے، یا صرف اسے غیر متعلق نشستوں کا موضوع نہیں بناتے، بلکہ متعلقہ ذمہ دار تک اسے پہنچاتے، اسے پرسیو کرتے، اور ان کی کوشش ہوتی کہ ہر اچھی تجویز تحریک میں روبہ عمل لائی جائے۔ اس کے لیے جو ممکنہ تعاون ہو وہ تعاون بھی وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتے۔ تو مجھے اس وقت کئی ایسے منصوبے اور کئی ایسے آئیڈیاز یاد آ رہے ہیں جو ابوبکر صدیق نے پیش کیے، اور صرف پیش کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے ذمہ داران تک پہنچایا، اسے فیصلے کی شکل دی، اور پھر اس کے نفاذ میں بھی وہاں رہتے ہوئے بھرپور طریقے سے تعاون کیا، بھرپور طریقے سے جو ان سے کنٹریبیوٹ ہو سکتا تھا وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح وہ تحریک اسلامی کے ایک بہت ہی مثالی آئیڈیل کارکن تھے، اور تحریک اسلامی کے کارکن کو کیسے ہونا چاہیے اور اس کا رویہ تحریک کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، اس کی گویا ایک عملی تفسیر تھے۔ ابوبکر صدیق فلاحی، سید میرا بھائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی ہی میں اپنے پاس بلا لیا، بہت سی خوبیوں کا مالک تھا۔ وہ ہمارے ابا جان کی ہی شخصیت کا پرتو تھا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اس شعر کے مصداق وہ ایک نہایت ہی ذہین حافظ قرآن اور عالم دین تھا۔ تعلیمی دور ہی سے عیسائیوں سے وابستہ تھا، اور وہ ایک بہترین مقرر اور تحریکی شاعر بھی تھا۔ اس کی تقاریر اور تحریکی ترانے آج بھی سننے والوں میں اسلام کی داعیانہ تڑپ، جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ بڑے شوق سے گھر، خاندان اور محلے کے بچوں کو عیسائیوں سے جوڑتا، کیمپس میں لے کر جاتا اور مسلسل ان کی رہنمائی کرتے رہتا تھا۔ انگلش، اردو اور عربی زبانوں پر کافی عبور اسے حاصل تھا۔ حسن اخلاق و کردار کا بہترین نمونہ تھا۔ امی، ابا جان اور تمام بھائیوں اور بہنوں کا لاڈیلا اور چہیتا تھا۔ دوست و احباب اور رشتہ داروں سبھی میں یکساں مقبول تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اسے پسند تھا، بلکہ ساری کلیات اقبال ہی زبانی یاب تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ صدیق کے اندر صبر اور شکر بے انتہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کئی بار سخت آزمائشوں سے گزارا، بچے کا ایکسیڈنٹ اور پھر اس کی طویل اور جان لیوا بیماری، ان سب کے درمیان ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو صبر تھا وہ قابل رشک تھا، کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق جس میں پیارے نبی نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہم دیکھتے تھے کہ صدیق رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا تھا آخری عشرے میں، تو اللہ سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صدیق کو ضرور ان لوگوں میں شامل کرے گا جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ اپنے پیچھے 2 معصوم بچوں کو چھوڑ گیا۔ ہماری دعا ہے کہ وہ دونوں ایسی ہی بہترین صفات کے مالک اور اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔ برادرم ابو بکر صدیق صاحب جامعۃ الفلاح میں میرے سینئر ساتھی تھے۔ میرے ساتھ ان کا تعلق مختلف پہلوؤں سے تھا۔ وہ انتہائی خلوص اور محبت سے ہمارے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ ہم سے بڑے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اس کی کوشش کی کہ ہماری صلاحیتوں کی نشو و نما کے سلسلے میں کوشش کریں۔ میں اس بات کو نہیں بھول سکتا کہ جامعۃ الفلاح میں میں نے انگریزی میں جو پہلی تقریر کی وہ ہمارے صدیق بھائی کی تیار کی ہوئی تھی۔ وہ اس بات کے لیے ہمیں حوصلہ دیتے تھے کہ اظہار خیال کے سلسلے میں، تقریر کے سلسلے میں کوشش کریں، ہمت سے آگے بڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ تحریکی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، اور آپ کی محنت، آپ کی لگن اور تگ و دو دیکھ کر کے مجھے اور میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی کافی حوصلہ ملتا تھا۔ ہمارے صدیق بھائی کے ساتھ جو تعلقات تھے ان میں سے ایک بات یہ ہم نے ہمیشہ محسوس کی کہ آپ بے انتہا محبت کرنے والے انسان تھے۔ آپ نے چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ انتہائی خلوص کا معاملہ کیا، اور تمام ہی تعلیمی زندگی کے رفقا آپ کے خلوص اور آپ کی محبت کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ بہت ہی میٹھی آواز سے ترانے بھی پڑھتے تھے، نظمیں بھی پڑھتے تھے۔ آپ سے جو تعارف ہوا ابتدائی دنوں میں، اس میں آپ کی خوش الہانی کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے محترم بھائی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ابو بکر صدیق، اللہ کی رحمت ہو ان پر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی شخصیت ہوتی ہے جن کی یادیں، جن کے ایسے نقوش اور کیریکٹر اور اعمال ہوتے ہیں جو جانے کے بعد بھی دنیا میں زندہ ہوتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے مرحوم ابو بکر صدیق تھے۔ ان کے بہت سارے پہلو جو ہمارے سامنے آتے ہیں، میں ایک خاص پہلو پر توجہ بتانا چاہتا ہوں جو ان کے اندر بخوبی جو ہے ظاہر تھی۔ مجھے 2000 کا واقعہ یاد آتا ہے۔ میں حیدرآباد جامعہ مصباح العلوم چوکنیہ کے چندے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، جو میری زندگی میں پہلی بار میں کسی ادارے کے تعاون کے لیے ایک بڑے شہر میں آیا تھا، اور بہت ہی خوف زدہ تھا۔ اور جماعت اسلامی کے دفتر میں تقریباً 4 دن گزر گئے۔ میں کسی سے ملاقات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا۔ اتفاق سے جو ہے ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ عنایت اللہ فلاحی جامعہ مصباح العلوم جو جماعت اسلامی ہی کا ادارہ ہے اس کے چندے کے لیے آئے ہیں۔ باوجود مصروفیت کے وہ اپنے اسکوٹر سے تشریف لائے اور بہت ہی محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی سے مختلف لوگوں سے ملاقات کرانے کے بعد انہوں نے اپنے جیب خاص سے کہا کہ یہ جو رقم تقریباً اس وقت 2000 کی بات ہے، 2000 روپے۔ تو میں نے کہا کس کا نام لکھوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کا نام لکھو، عبداللہ۔ ان کی یہ خوبی تھی، ان کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ انتہائی ہوتا تھا کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، ہر ایک سمجھتا تھا کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی اور انتہائی مسکراہٹ کے ساتھ، اور جب گلے لگتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے خاص کوئی رشتہ دار ہیں جو ہم سے مل رہے ہیں، اور انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔
اور اسی طریقے سے یہ محبت، ہمدردی و خیرخواہی کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد ہر وہ فرد جو ان سے تعلق رکھتا تھا، ان کی شخصیت سے واقف تھا، وہ بہت ہی ان کے جانے سے بعد تقریب محسوس کرتا تھا، ایک خلا محسوس کرتا تھا۔ یہ ایک عظیم شخصیت کی پہچان ہوتی ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، جس کے جانے کے بعد اس کے نقوش کو، اس کے جو عمل ہوتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہی پہچان ہے ایک عظیم شخصیت کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے اور جنت کے اعلیٰ مدارج میں ان کو جگہ دے، آمین۔ ابو بکر صدیق فلاحی مرحوم کہتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ فلاح کے اندر تعلیم حاصل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے MBA کیا فائنانس میں، اور بہت اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ اور جب کبھی میں ان کو دیکھتا تو مجھے سید یوسف صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ ان کا جو اسٹائل تھا وہ سید یوسف صاحب کا اسٹائل تھا۔ جب میں انوار العلوم کالج میں پڑھا رہا تھا تو اس وقت اسٹوڈنٹس کو لیکچر دینے کے لیے وہ آئے تھے، تو میں نے ہی وہ لیکچر ارینج کیا تھا۔ تو جب میں نے لیکچر دیتے ہوئے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو وہ انداز بیان اور وہ اسٹائل سب سید یوسف صاحب کا تھا، اور میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ غیر معمولی نوجوان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بڑی حیات نہیں دی، لیکن بہت کم حیات میں انہوں نے امٹ نقوش یہاں پر چھوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بھائی سید ابو بکر صدیق جو مجھ سے عمر میں 1 سال چھوٹے تھے، وہ تقریباً آج 4-5 سال ہو گئے ان کے انتقال کو۔ وہ ان کی زندگی بہت ہی اسلام کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھی، اور جو والد صاحب نے جس طرح سے ہماری تربیت کی تھی اس کا ایک عملی مظہر سید ابو بکر صدیق کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی بہت ساری ویسے نمایاں خصوصیات تھیں۔ سب سے جو بڑھی ہوئی خصوصیات تھی میں ان کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ ایک تو چیز تھی کہ صبر حد درجے بڑھا ہوا تھا، اور اس کا عملی مشاہدہ میں نے اس وقت کیا جب بیماری کی حالت سے وہ گزر رہے تھے، لگاتار 3-4 سال تک ایک وہ مرض موت میں جو مبتلا رہے۔ اس وقت میں نے مشاہدہ کیا کہ انتہائی تکلیف سے گزرتے ہوئے بھی جس صبر کا مظاہرہ کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا جو والد صاحب نے جو کی تھی۔ اور ایک چیز یہ کہ ہمارے بھائی کے اندر ایثار اور قربانی یہ بھی بہت زیادہ تھا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، دوسروں کے لیے قربانی دینا۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں تو مجھ کو ان کی زندگی میں پہلے ہی سے معلوم تھی، ان کے انتقال سے پہلے، لیکن انتقال کے بعد جب بہت ساری چیزوں سے پردہ ہٹا، اور بہت سارے جو ان کے اور قریبی ساتھی تھے، دوست تھے، انہوں نے ان کی بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کی، تب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایسے نیک کام کیا کرتے تھے جن کا ہم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ جامعۃ الفلاح کے اساتذہ کے لیے وہ ایک بہت بڑی رقم ہمیں ہر ماہ پابندی کے ساتھ وہ دیا کرتے تھے، اور اس کا اس کا ہم کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن انتقال کے بعد ہم کو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی۔ پھر اسی طرح سے غریب لوگوں کا خیال کرنا، یہ بھی ان کے انتقال کے بعد ہی ہم کو پتہ چلا کہ کس طرح سے وہ ایک بڑی اپنی سیلری کا بڑا حصہ اس چیز کے اوپر بھی صرف کیا کرتے تھے۔ پھر جماعتی زندگی، جماعت سے جو وابستگی کے نتیجے میں ان کی جس طرح سے تربیت ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں ان کے اندر جو خلوص ان کی شخصیت میں آیا تھا، اور للہیت
اور اسلام کے لیے، دین کے لیے تڑپ، اسلام کو دوسرے بندگان خدا تک پہنچانے کا جو جذبہ ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان کو جو ہے خوب جزائے خیر دے اور ان کی قبر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق کے اندر جو ہے بہت ساری صلاحیتیں تھیں جن میں سے چند ایک تو ان کی زندگی میں بھی جو ہے مجھ کو پتہ تھا، لیکن انتقال کے بعد بہت ساری جو ہے ایسی خوبیاں ان کا جو ہے مجھ کو پتہ چلا جن کا ان کی زندگی میں مجھ کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے بہت سارے ایسے جو ہے وہ اس اسلام کے تعلق سے بیدار کرنے والی، اسلام کے اوپر لوگوں کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کرنے اور اس پر ابھارنے والی ایسی نظمیں انہوں نے لکھی تھیں، اور اسی طرح سے ترانوں وغیرہ کی کیسٹس تیار کی تھیں، خود بھی پڑھا کرتے تھے، ترانے پڑھا کرتے تھے، اور دوسروں سے بھی دوسرے ساتھیوں نے بھی جو ہے وہ ترانے پڑھے اور ان کی کیسٹیں بنی ہیں۔ لیکن ان بہت ساری خوبیوں کا جو ہے مجھ کو پہلے پتہ نہیں تھا، ان کے انتقال کے بعد اس کے بارے میں جو ہے پتہ چلا۔ ابو بکر صدیق ایک بہت ہی صالح بچہ تھا سید یوسف صاحب مرحوم کا، اور قرآن حفظ بھی کیا اس نے، اور ہمارے یہاں مرکز جماعت میں جو مسجد ہے، مسجد ارشاد اسلام، اس میں انہوں نے تراویح بھی سنائی، جامعۃ الفلاح سے فارغ تھے، اور ان دینی علوم کے ساتھ ساتھ گویا جو آج کل کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے محنت کی، اور اسلامی بینکنگ کے سلسلے میں انہوں نے خاصا معلومات اور عبور حاصل کیا، اور یہ فرائض انہوں نے ایک اسلامی بینک میں دبئی میں انجام بھی دیے۔ ماشاءاللہ بہت ذہین، تیز اور سعادت مند نوجوان تھے، باکردار نوجوان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالا اور بہت نوجوانی میں، بہت جلد عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی سید یوسف صاحب کی بعض خصوصیات ان کے اندر بڑی نمایاں تھی، ہر دل عزیز تھے، نوجوانوں سے، بچوں سے بہت جلد گھل مل لینا، دوستی کرنا، اور بڑوں سے بڑے انکسار سے اور محبت سے ملنا، ان کا احترام کرنا، اور علم حاصل کرنے کے سلسلے میں بلا تکلف وہ اپنے والد کی طرح کسی کے سامنے بھی جانا اور اس میں کسی قسم کا ریزرویشن نہیں رکھنا۔ حالانکہ وہ خود عالم دین تھے، لیکن اچھے بہت سی جماعت کے ذمہ داروں سے بھی جو شاید اتنے ذی علم نہ بھی ہوں، تب بھی ان کے سامنے ان کی تجربات سے فائدہ اٹھانے کا ان کے اندر بڑا اچھا جذبہ تھا۔ تو ایک اچھے نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلد اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدر عطا فرمائے اور والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ صدیق بہت ہی اچھا بچہ تھا میرا، فرما بردار، میری بات بہت سنتا تھا، بہت چاہتا بھی تھا میرے کو، بتا نہیں سکتی اس کے خوبیاں میں، ہر ایک سے بھی اچھا رہتا تھا وہ۔ بیماری کے ٹائم بھی میں ساتھ تھی، وہ جب بھی میں ذات پوچھے کیسی ہے صدیق طبیعت، میری طبیعت اچھی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کبھی بھی اس کے منہ پہ وہ بیمار ہوں میں، کیا بھی ایسا تکلیف ہے میرے کو نہیں بولتا تھا، اس کی بیماری کا یاد کرے تو بہت ہی مجھے غم ہے۔ اللہ اس کو جنت میں رکھے، آرام سے رکھے اس کو جنت میں۔ میرے کو ہر بات میری سن کے اچھا، ایسا کبھی بھی میرے کو میری بات نہیں سنے اچھا ہمیشہ، اور باہر جانے کا بھی میرے کو اکیلی نہیں رہنا، بلکہ اس نے باہر کی کوشش کر کے وہاں کا بھی ہمیشہ پرماننٹ کر دیا، اس کے طرف سے میرا باہر کا بھی ہو گیا جانے کا، اس کے پاس رہتی تھی جا کے میں زیادہ وہاں۔ اس کی خوبیاں بہرحال کچھ بول سکتے نہیں، ویسے ہے ہر ایک سے بھی ان سے بھی مدد کر دیا، کچھ تو بھی ہم کو خبر بھی نہیں، انہیں اس کے انتقال کے بعد ہی معلوم ہوا کہ نہیں ایسا کرا ویسا کرا، وہاں ایسا مدد کرا، ان کو یہ دیا ان کو وہ دیا، ایسی حالت تھی اس کو۔ بچے کو نماز کو لے کے جاتا تھا ہمیشہ برابر ساتھ میں، بہت ہی اچھا تھا بہرحال۔ ابو بکر صدیق مرحوم فلاحی میرے چھوٹے بھائی، اللہ ان کو مغفرت عطا فرمائے، بہت ہی پیاری شخصیت، اور
بہت ہی یعنی مجھے یاد ہے ایک بار دلی میں ایک اجتماع ہو رہا تھا جس میں مولانا سراج الحسن صاحب، ابا جان کی تقریر تھی، صدیق کی بھی تقریر تھی. جب ہم لوگ واپس ہو رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آج کس کی تقریر اچھی رہی؟ تو کہا کہ باپ بیٹے کی تقریر بہت اچھی رہی. تو یہ بڑی زبردست شخصیت تھی. ابوبکر صدیق کی ایک خاص بات تھی، وہ یہ تھی کہ خود اپنے میں سے چھوٹے یا بڑے ہر کسی کی تربیت کرنا، ہر کسی کو نصیحت کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو مجھ سے کہتے تھے کہ جنید نماز ہو گئی ہے چلو. اور ایک بار بہرحال ہم کچھ کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ لایانی حرکت کر رہے تھے تو انہوں نے روکا باضابطہ آ کر کہ جنید یہ نہیں کرنا. ان کے تعلق سے ایک اور بات مجھے آتی ہے یاد. جب میرے بچے کا حفظ مکمل ہوا، طلحہ عزیزم طہا کا جب حفظ مکمل ہوا تو بڑی زبردست انہوں نے مجھے آ کر بات کہی. اور غالباً ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اخروی زندگی کے لیے فکر رکھتے ہیں اپنے گھر والوں سے. تو صدیق نے مجھے آ کر کہا کہ جنید طہا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اس کو 10th کروانا ہے اور اس کے بعد اس کا ارادہ انجینئرنگ کا ہے. تو انہوں نے چھٹتے کہا کہ جامعۃ الفلاح کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ مجھے ایک دم میں اسٹن رہ گیا. میں نے کہا ہاں اس تعلق سے میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میں دنیا ہی بنانے میں لگا رہ گیا اور یہ اخروی زندگی کے سلسلے میں بات کہہ رہے ہیں. میں نے کہا صدیق اب بہت دیر ہو گئی. بہرحال تو یہ صدیق کے اندر خوبی اور خاصی تھی. تقریر بھی بہت زبردست کرتے تھے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے اور اپنے تمام لوگوں سے کہتا تھا کہ صدیق میں جو قابلیت ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ یوسف ثانی ہے. ابا جان کے بعد ابا جان کی اولاد میں سے جو تقریباً سبھی بھائی ہمارے الحمدللہ قابل ہیں، لیکن صدیق کے بارے میں میرے لیے وہ تھی کہ یوسف ثانی تھے. چھوٹی سی عمر میں دبئی کے وہاں پر جماعت میں ایک وہاں کی کونسل ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہونا. خود یہاں پر ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک تصویر پرانی تصویروں میں سے، تو یعنی اسد الدین اویسی سے ان کے کافی قریبی تعلقات، بہت ہی قریبی تعلقات. میں اکثر باہر سے آتا تھا، بات کر رہے ہوتے تھے، پوچھتا تھا بھائی کس سے بات کر رہے ہو؟ کل اسد سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو ہاں اسد سے کچھ. تو بہت ہی پیاری شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت عطا فرمائے، اس کے درجات کو بلند کرے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے چھوٹے بھائی سید ابوبکر صدیق مرحوم، مجھے مرحوم کہتے ہوئے بہت ہی دکھ ہوتا ہے. وہ ہم تمام بھائی بہنوں میں 7ویں نمبر پر تھے، لیکن اپنی صلاحیتوں، اپنے اخلاق و کردار اور کوالٹیز کی وجہ سے ہم تمام میں سب سے اول تھے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اگر ہمارے ابا جان کا اگر کوئی صحیح جانشین تھا تو وہ میرا مرحوم بھائی ابوبکر صدیق تھے. ایک مرتبہ ایک جماعت کے بہت بڑے ذمہ دار سیکریٹری جماعت سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو بھائی ہیں ابوبکر صدیق، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ابا جان سے بھی بہت آگے نکلیں گے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جامع مسجد پر ان کی تقریر سنی. جامع مسجد دلی پر سیرت النبی کا بہت بڑا پروگرام سالانہ ہوتا ہے، وہاں پر صدیق کی تقریر تھی اور ابا جان کی بھی تقریر تھی. تو لوگوں نے کہا کہ صدیق کی تقریر سننے کے بعد وہاں پر لوگوں کا جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ یہ سید یوسف صاحب سے بھی کئی گنا آگے جائے گا. اس کے اندر بلا کی تڑپ تھی اور مزاج یہ تھا کہ ہمیشہ ہر دم لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کاموں میں لوگوں کو چھپا کر دینا. بہت سارے ایسے لوگ مجھے صدیق کے انتقال کے بعد ملے اور مجھے پتہ چلا تو مجھے تعجب ہوا کہ صدیق نے کئی لوگوں کا، ہمارے رشتہ داروں نے ماہانہ خرچہ اس نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا. کئی بچوں کی تعلیم جن کے والدین نہیں تھے
اس نے اپنے ذمے لے رکھے تھے. اور اس سے ہٹ کر کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جامعۃ الفلاح میں یہ بات آئی کہ اساتذہ کی تنخواہ بہت کم ہے، تو صدیق نے بڑھتے دم تک کئی سالوں تک بغیر کسی کو بتائے کہ صرف کچھ لوگ جانتے تھے، ان کے ذریعے سے ان اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے خاص رقم ہر مہینہ اس نے اپنے لیے متعین کر لی تھی، اور بہت بڑی رقم اس کے لیے وہ دیا کرتے تھے. صدیق کی جو کوالٹیز تھی، لوگ کس طرح اتنے اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے. اور سب سے بڑی صلاحیت اس کے اندر یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی وہ ہوتا، جب حیدرآباد میں تھے، دبئی میں تھے، اور اس کے علاوہ جب آفس میں تھے، تو ہر جگہ جہاں پر وہ ہوتا وہاں پر ایک تحریک کا سینٹر بن جاتا. میں نے دیکھا کہ میں کئی سال سے دبئی میں رہا، قطر میں رہا، لیکن کبھی بھی میں اتنی بڑی اسلامک پرسنالٹیز جو ورلڈ وائڈ بڑے بڑے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان سے اتنی قربت نہیں ہوئی. لیکن جب دبئی میں صدیق آئے تو اس کے بعد سے ہر خواہ وہ برطانیہ سے ہو، امریکہ سے ہو، یا ہندوستان سے ہو، یا پاکستان سے ہو، جتنی اخوان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور دوسری اسلامک تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں سے صدیق کے اتنے تعلقات تھے کہ ان کے صدیق کی وجہ سے مجھے آج ان لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. وہ لوگ صدیق کے گرویدہ ہوئے تھے. اس کے اندر ایسی کوالٹیز تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ بہت سارے مختلف موضوعات پر بات چیت کرنا اور ان کے ساتھ ان چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرنا، یہ بہت بڑا خاصہ تھا. ذاکر نائک صاحب بھی صدیق کے بہت بڑے گرویدہ تھے. ایک مرتبہ گھر پر وہ تشریف لائے تھے کھانے کے بعد. جب ہم کئی موضوعات پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو تقریباً رات کے 1 بج گیا تھا. پھر میں نے اصرار کیا کہ ابھی کافی دیر ہو گئی ہے تو صبح میں ان کو جانا ہوگا، چلتے ہیں. تو پھر نیچے ہم باتیں کرتے ہوئے آئے اور ایک موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں بات کرتے کرتے تقریباً رات کے 3 بج گئے. پارکنگ میں کھڑے ہوئے تھے تو رات کے 3 بج گئے. تو دوبارہ میں نے اشارہ کیا صدیق کو. تو ذاکر نائک صاحب وہ صدیق سے اتنا سیکھنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے رات کے 3 بجے تک پارکنگ میں کھڑے ہو کے صدیق سے بات کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہاں سے وہ رخصت ہوئے. لیکن جب بھی آتے تھے برابر اس کے ساتھ جو ہے اس کے بہت اچھے ان کے تعلقات تھے، اور بہت کافی کام تعاون کے سلسلے میں بھی صدیق نے پیس ٹی وی وغیرہ کے لیے کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت سارے قرآن کے تراجم وغیرہ وہ بھی تقسیم کروائے. UK اسلامک مشن کے تھرو تقریباً 1 ملین درہم کے انگریزی میں قرآن کے ٹرانسلیشن کروا کر وہاں پر تقسیم کروایا. یہ اور اس طرح کے کام. لیکن ان کی جو کوالٹی تھی اور اس کا ایک جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ صدیق بلاسودی نظام کو قائم کرنے کے لیے بہت کوشاں رہے. اپنی پوری زندگی میں اس کا ایک مشن تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اسلامک مسلمان بزنس مینوں کی ایک ایسی ٹیم بنانا چاہتا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اسلامک بزنس کو جو ہے وہ رائج کر سکے. اور ہندوستان میں اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلامک بلاسودی بزنس کو قائم کیا جائے. اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی. بہت سارے جناب عبدالرقیب صاحب کے ساتھ مل کر یہ اس کوشش میں بہت زیادہ لگے رہے. لیکن بہرحال جتنا ان سے ممکن ہو سکا وہ انہوں نے کیا. بہت کم عمر میں صدیق کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی جنت، اس کے قبر کو جنت کے نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آمین. سید ابوبکر صدیق اللہ طریق رحمت کرے، اس کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے. بہت ہی کم عمر میں اس نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، اور وہ بالکل اپنے باپ کا چلتا پھرتا نمونہ تھا. بلکہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ یوسف صاحب نہیں رہے، لیکن ان کی حرکات عادات ہمارے درمیان رہی. اور بالکل وہ اخلاق میں، علم میں، فضل میں اپنے باپ کا ایک مکمل نمونہ تھا. بچپنے سے علم کا شوق رہا، قرآن حفظ کیا، جامعۃ الفلاح جیسے دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، فضیلت تک کی. پھر اس کے بعد اور بہت ہی حوصلہ مند نوجوان تھے. ان سے کہا، جب لوگوں نے کہا کہ میں BBA کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ BBA جامعہ ملیہ میں کرنے کے لیے لوگ جو ہے آپ کے
بڑے بڑے کانوینٹ اسکولوں سے آتے ہیں، تمہیں مولانا کو کہاں موقع ملے گا، کیوں نہیں مجھے ملے گا. تو انہوں نے کوشش کی اور انگلش میں اچھے نمبرات حاصل کیے، بی میں انہوں نے داخلہ لیا، اور ایک انہیں اس کے بعد پھر ایس سے بھی وابستہ رہے اور گھر کے تمام کام کاج میں لوگوں کا ہاتھ یہ بٹاتے رہے. الغرض وہ ایک ایسا نوجوان تھا گھر میں جو اپنے باپ کا ایک مکمل نمونہ تھا، اور پھر بڑے اونچے عزائم تھے ان کے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اسلامی بینک قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کا موقع نہیں دیا. کاروبار کی طرف گئے تو کاروبار کے نام پہ پھر ترکی ایران تک چلے گئے، اور مسئلہ کسی کا بھی اپنے باپ کی طرح لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لینا ان کا مسئلہ رہا. دبئی اسلامی بینک میں رہے تو انہوں نے دسیوں نوجوانوں کو روزگار سے لگایا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو انچارج تھے ڈاکٹر حامد حسین صاحب، ان سے بڑے متاثر تھے اور بہت ہی شفقت سے ان کو چاہتے تھے، اور ان کے اندر انوویشن بہت تھا، اور بہت سارے کاموں کے بہت جلدی انہوں نے اسلامی بینکنگ اور شریعہ انالیسس میں اونچا مقام انہوں نے یہ پیدا کر لیا تھا، اور میرا ان سے بڑا خاص لگاؤ رہا. اور الحمدللہ لوگوں کے ساتھ عزت سے ملنا، اور ان کے اندر بھی ایک بات تھی کہ نیکی کریں دریا میں ڈال، اور اپنے بہت سارے نیک کاموں کو انہوں نے چھپا کے کیا. اور ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ان کے معالج کے جو تھے وہاں کے آپ کے CMC کے، اس نے کہا کہ میں نے میری زندگی میں ایک سیلف لیس آدمی کا ٹریٹمنٹ کیا. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کا ٹریٹمنٹ کیا جو سیلف لیس تھا، اور ایک بہت بڑا آدمی ہے. اس نے جو کنڈولنس میسیج بھیجا تو اس نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ایک اچھے نوجوان کا علاج کیا. صبر و شکر کا پیکر تھے، اور تقریباً ان کے بون میرو کے ٹرانسپلانٹ کے بعد کچھ طبیعت ٹھیک رہی، اچھی ہو گئی، لیکن بعد میں آخر کی ان کی زندگی تقریباً 6-7 مہینے انتہائی کرب سے گزری، لیکن کبھی آنکھوں میں ان کے آنسو نہیں آئے. اور وہ ایک باحوصلہ نوجوان تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جینے کے دن متعین کر دی ہیں. جب اس کا وقت آتا ہے تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہماری فیملی میں ایک ابا جان کے بجائے دوسرا دھکا صدمہ جو پہنچا ہوگا پوری فیملی کو، وہ ابو بکر صدیق کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے 2 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن کرے، انہیں اپنے باپ کا دادا کا جانشین بنائے. السلام علیکم. السلام علیکم. صدیق سید ابو بکر صدیق میرا چوتھا بھائی، اور ہم سب بہنوں بھائیوں میں اس کا 7واں نمبر تھا، جس کا انتقال ہوئے اب تقریباً 3 سال ہو چکے. ایسی بہترین خوبیوں کا مالک تھا کہ اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ بھی ہمیں اس کے انتقال کے بعد ہی تقریباً ہو سکا. اخلاق تو اس کے ایسے بہترین تھے جس کا وہ پیکر تھا، بالکل ابا جان ہی کی طرح بہترین اخلاق و کردار اور صبر و رضا کا پیکر. بڑوں کے ساتھ انتہائی ادب، بچوں سے نہایت محبت اور شفقت، نہ صرف خاندان کے اور اپنے بچے بلکہ محلے کے بچے بھی گزرتے ہوئے پوچھتے کہ صدیق بھائی ہیں، صدیق چاچا ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس طرح صدیق کو بچے پوچھتے ہوئے گزرتے. اتنا سارے لوگ، رشتہ دار، محلے والے سب اس کو بہت چاہتے، اور امی اور ابا جان کا بھی اتنا فرمانبردار کہ کبھی بھی پلٹ کر جواب دینا تو دور کی بات ہے، کبھی اف تک کرتے ہوئے ان کے کسی حکم پہ میں نے نہیں اس کو دیکھا، بلکہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا پورا مصداق تھا. یہاں تک کہ صبر تو اس قدر بدرجہ اتم اس کے اندر تھا کہ اس کی بیماری کی حالت میں مہینوں میں نے اس کا مشاہدہ کیا، لیکن کبھی بھی اف اس کی زبان پہ نہیں آیا. کسی تکلیف میں اس کے پیشانی پہ بل نہیں آیا، چہرے پہ اس کے شکن ہم نے نہیں دیکھی. کتنی بھی سخت سے سخت ترین تکلیف ہوتی
ہم لوگ محسوس کرتے بخار سے پسینوں میں نہا جاتا. صدیق کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی, تھوڑا سا سر تو تمہارا دبا دینا یا پیر تمہارے تھوڑے سے ہم دبا دیتے. تو کہتا نہیں باجی میں بالکل ٹھیک ہوں, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اس طرح اس کا جواب ہوا کرتا. ایسی مصیبتوں تکلیف میں اتنا اس کا صبر تھا جیسے آندھی کے مقابلے میں کوئی پتھر کی چٹان ہو. بس اس کی خوبیوں کو بس گنایا نہیں جا سکتا کہ اتنی کم زندگی کی مہلت میں کیسی کیسی خوبیاں وہ کر گزرا اور کتنی نیکیاں اس نے کی. اللہ تعالیٰ اس کی ان ساری نیکیوں کو قبول کرے اور اس کو جنت میں بہترین جگہ جنت الفردوس اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے. اے نوجوان اے میرے نوجوان تیری منزل کہاں اور تو گم کہاں؟ تو چلا ہے کہاں کھو گیا ہے کہاں منزل ہے یہاں منزل ہے یہاں. اے نوجوان اے میرے نوجوان تیری منزل کہاں اور تو گم کہاں؟ تو چلا ہے کہاں کھو گیا ہے کہاں منزل ہے یہاں منزل ہے یہاں. ذرا سوچ تو کس کا ہے یہ جہاں, رب کی ہے زمین رب کا آسمان. یہ چاند ستارے یہ کہکشاں اللہ کا سنتے ہیں فرمان. سرکش ہے بڑا لیکن انسان. اے نوجوان اے میرے نوجوان تیری منزل کہاں اور تو گم کہاں؟ تو چلا ہے کہاں کھو گیا ہے کہاں منزل ہے یہاں منزل ہے یہاں. ہے رسول خدا تیرے رہبر اسوا نمونہ سر تاثر. وہ شافع امت روز حشر جب تجھ سے ملیں گے کوثر پر. ہو جائے نہ وہ تجھ سے نالا. اے نوجوان اے میرے نوجوان تیری منزل کہاں اور تو گم کہاں؟ تو چلا ہے کہاں کھو گیا ہے کہاں منزل ہے یہاں منزل ہے یہاں. سن لے میرے بھائی ذرا سن لے اللہ کو پہلے خوش کر لے. دنیا میں نہ تیرا دل بہلے عقبا کے لیے تو شالے لے. جنت کا بنے گا تو مہمان. اے نوجوان اے میرے نوجوان تیری منزل کہاں اور تو گم کہاں؟ تو چلا ہے کہاں کھو گیا ہے کہاں منزل ہے یہاں منزل ہے یہاں. اٹھ باندھ کمر رفتار بدل گفتار بدل کردار بدل. کردار بنا دنیا کو بدل اس دنیا کے انسان کو بدل. ہو جائے گا خوش تجھ سے رحمان. اے نوجوان اے میرے نوجوان تیری منزل کہاں اور تو گم کہاں؟ تو چلا ہے کہاں کھو گیا ہے کہاں منزل ہے یہاں منزل ہے یہاں. یہ دنیا حق کی پیاسی ہے لیکن احساس سے آری ہے. ابلیس کی سب مکاری ہے ملعون کی چال کراری ہے. شیطان سے جنگ کا کر اعلان. اے نوجوان اے میرے نوجوان تیری منزل کہاں اور تو گم کہاں؟ تو چلا ہے کہاں کھو گیا ہے کہاں منزل ہے یہاں منزل ہے یہاں. بالآخر شیطان ہارے گا حق آئے گا حق آئے گا. ہر سمت ایک نور سچائے گا اللہ رحمت برسائے گا. تیرے ہاتھوں ہوگا یہ فیضان. اے نوجوان اے میرے نوجوان تیری منزل کہاں اور تو گم کہاں؟ تو چلا ہے کہاں کھو گیا ہے کہاں منزل ہے یہاں منزل ہے یہاں. مسجد میں پیارے رب کا وہ پیارا گھر جہاں ملے سکون جہاں ملے سکون
مجھے ملے سکون. مسجد میرے پیارے رب کا وہ پیارا گھر، جہاں ملے سکون، جہاں ملے سکون، جہاں ملے سکون. جہاں نور کی رمجم رمجم کرتی بوچھاریں میرے تن من کو روشن کر دیں، مجھے ملے سکون. جہاں نور کی رمجم رمجم کرتی بوچھاریں میرے تن من کو روشن کر دیں، مجھے ملے سکون. جب مسجد جانے کی تیاری کرتا ہوں، میرا بچہ بولے ابو میں بھی ساتھ چلوں، میں اسے چوموں، اسے پیار کروں اور یوں بولوں، چل رب کے گھر وہ ہے سب کا گھر، تجھے ملے سکون، مجھے ملے سکون. چل رب کے گھر وہ ہے سب کا گھر، تجھے ملے سکون، مجھے ملے سکون. مسجد میرے پیارے رب کا وہ پیارا گھر، جہاں ملے سکون، جہاں ملے سکون، مجھے ملے سکون. وہ کتنی پیاری موت ہے جو مسجد میں ملے، اللہ کا فرشتہ آہستہ سے نرمی سے حالت میں نماز کی روح کو میری قبض کرے، میری روح خوشی سے جھوم اٹھے، اسے ملے سکون، مجھے ملے سکون. میری روح خوشی سے جھوم اٹھے، اسے ملے سکون، مجھے ملے سکون. مسجد میرے پیارے رب کا وہ پیارا گھر، جہاں ملے سکون، جہاں ملے سکون، مجھے ملے سکون. یا رب مجھ کو توفیق دے تجھ کو شاد کروں، میں نماز پڑھوں اور مسجد کو آباد کروں. وہ نمازی اچھے دین کے سچے دائی بنے، تیرے فضل سے ایسی تربیت اولاد کروں. جو وصیت کی تھی پیارے نبی نے نماز کی، اسے سب کو یاد دلاؤں، خود بھی یاد کروں. جیسے میری مسجد کے اونچے مینارے ہیں، اسلام کو اونچا کر دوں، فنا الہاد کروں. شیطان جو بہکانے آئے تیرے رستے سے، تیری نصرت سے اس کے ہیلے برباد کروں. میرا دل بولے، دھڑکن بولے، تن من بولے، مسجد جاؤں، مسجد جاؤں، مسجد جاؤں، مسجد جاؤں، مسجد جاؤں، مسجد جاؤں. جہاں ملے سکون، جہاں ملے سکون، جہاں ملے سکون. مجھے ملے سکون، تجھے ملے سکون، ہمیں ملے سکون. مسجد میرے پیارے رب کا وہ پیارا گھر، جہاں ملے سکون، جہاں ملے سکون، مجھے ملے سکون. جہاں نور کی جم رم جم کرتی بوچھاریں میرے تن من کو روشن کر دیں، مجھے ملے سکون. کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آبدانہ. بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ.
نہ بادے بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمے عاشقانہ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو خوش آتی ہے مجھ کو خوش آتی ہے مجھ کو ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ